السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو، مدد حاصل کرنا، خیر حاصل کرنا۔ یاد رکھیے کہ ساری خیر کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی ہیں۔ اسی کے لیے حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریف اور اسی کے لیے ہے شکر۔ اور ہم مزید اپنی زندگی میں جو بھی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور رجوع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور درود شریف پڑھنا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خیر طلب کرنا، بھلائی حاصل کرنا۔ استخارے میں دراصل ہم انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک خیر حاصل کرنے کا سوال ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا محتاج ہے۔ ہمیں اپنی ہر ضرورت میں اپنے رب سے ہی رجوع کرنا ہے۔ ذرا یاد کیجئے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ مدین گئے اور ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتے تھے۔ اس وقت وہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے اور ایک پناہ کی تلاش میں بھی تھے، اور وہ ایک دشمن کے خوف سے بھاگے تھے۔ لہٰذا اب انہیں امن بھی چاہیے تھا اور ان کو کوئی ٹھکانہ بھی چاہیے تھا۔ تو ایسے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے رب کو پکارا تھا اور دعا کی تھی۔ کیا دعا تھی؟ ذرا دہرائیں۔ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کرتے، یعنی جو بھی بھلائی تو عطا کرتے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ساری ضروریات پوری کر دی تھیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سب انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ لہٰذا ہم سب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر کے محتاج ہیں۔ اور پھر مومن کا رویہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو جو بھی خیر ملے، بھلائی ملے، وہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن کے معاملے میں تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اچھا حال ہو یا تکلیف دہ حال ہو، دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ مثبت ہوتا ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اکڑتا نہیں ہے اور تکلیف کے آنے پر بل بلاتا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج ہم استخارہ کے بارے میں بات کریں گے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، یہ کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور اس میں مومن کے لیے کیا فائدے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو استخارہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے
اور پھر یہ کہ انسان محتاج ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ انسان صرف کھانے پینے اور پہننے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنے فیصلوں میں کی بہترین رہنمائی کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے فیصلے کرے، تاکہ وہ چیز جو اس کی صرف دنیا ہی نہیں آخرت کو بھی سنوار دے، وہ اس چیز کو اختیار کرے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہ خوش قسمتی کا ذریعہ بن جائے، اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں اور کسی بھی کام کے انجام کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اسی لیے وہ استخارہ کرتا ہے، استخارے کی دعا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد جب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اب میرے حق میں تو بہتر فیصلہ فرما تو اور میری صحیح رہنمائی فرما، تو یہ بندے کے لیے انتہائی اطمینان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ انسان بیسیکلی بہت جلد باز ہے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر اس کی نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، اس وقت انسان کسی چیز کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ طریقہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح وہ اپنے انجام کے اعتبار سے خطرناک غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان صبر سے کام لیتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اس کے اس تمام عمل میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود استخارہ کرنے کی تعلیم دی اور اس کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے میں پڑھی جانے والی دعا کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، بالکل ایسے جیسے وہ قرآن کی کوئی سورت یاد کرواتے تھے یا سکھاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے تمام اہم معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دی جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے تو اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم استخارے کی دعا یاد کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری سب بہنیں اس کو پورے دل سے اور ایک جذبے سے یاد کریں گی، تاکہ زندگی میں جب بھی ان کو کبھی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے کوئی مشکل ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ آسانی سے اس دعا کو پڑھ سکیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے، آپ دن کے وقت بھی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی بچے کا رشتے کا مسئلہ ہے، یا کوئی آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، یا کوئی نئی جاب کرنے کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بہترین رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی دے اور ہم سب بہت آسانی سے اس دعا کو یاد کر لیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کو یاد کریں بلکہ اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین۔